ہمارے استاد آیت اللہ آغا داداشی انہوں نے بیان کیا کہ کاشان میں ایک عالم دین اپنے گھر کی بنائی کر رہے تھے، رینوویٹ کر رہے تھے، تو چند مزدوروں کو بلایا، تو اس میں ایک جوان بھی تھا۔ جب بھی کھانے کا وقفہ آتا دیکھا سارے کھانا کھانے چلے جاتے تھے مگر وہ جوان نماز پڑھنے جاتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان مجھے عام جوان نہیں لگتا، بہت کوشش کی، بات کرنے کی بات نہیں ہو پاتی۔ ایک دن سیڑھی کرائے پہ منگوائی تھی کام کے لیے، کہا واپس دے کر آؤ۔ واپس آتے آتے اسے بہت دیر لگ گئی، تو میں نے اسے پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی سیڑھی دینے میں؟ کہا کہ سیڑھی لمبی تھی اور جس گلی سے جانا تھا لوگوں کی دیواریں بہت قریب قریب تھیں، تنگ تھی، یعنی اتنا تھا کہ بہت مشکل سے، کیونکہ دیوار لوگوں کا حق ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ سیڑھی سے ان کی دیواروں پر خراشیں آئیں، حق۔ تو انہوں نے کہا یہ جوان عام جوان نہیں ہے۔ کہا تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں، کچھ دنوں پہلے امام آپ کے شہر میں ہی آئے ہوئے تھے۔ جو اتنا پریسائز ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہو، اسی کو ہی عرش کے ذکر سنائی دیتے ہیں۔ ہم تو یہاں دنیا کے ذکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو یہی چیزیں، ہمیں تو آپس میں آواز نہیں آتی، ہم تو اتنا موبائل میں گم ہوتے ہیں، والدہ آواز دے رہی ہے بیٹا بیٹا، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بچے آواز دے رہے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، زوجہ آواز دے رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں عرش کی آوازیں کہاں آئیں گی؟ ہمیں تو آس پاس کی آوازیں نہیں آتی۔ عزیزان محترم کو اپنے تعلق کو کاٹیں یہ انوانٹڈ انفارمیشن سے۔ صرف معلومات انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک عمل نہ ہو۔ عمل کریں، اپنے رابطے کو اپنے امام کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے دن میں کیا کرتے؟ شہید کیوں اتنے محکم تھے؟ شہید جانتے تھے کہ وہ اپنے امام کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ شہید کو کتنی مشکلات اور مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن امام کے لیے تھے۔ وہ اس حدیث پر قائم تھے کہ جو حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے جب حضرت عمار نے پوچھا کہ میں آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تو ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے، تو یہ کہا رسول خدا نے کہ پورے دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں، تم علی کی وادی میں جانا۔ تو شہید امام کی وادی میں ہے، چھایا کیلے ہو۔ آج بھی آپ کے سامنے شہید بے شک اپنے امام کے پاس ہیں۔ یہ آسان نہیں تھا عزیزان محترم، یعنی امام خمینی کا جو خط آیا جو ان کے بیٹے نے پڑھا شہید کے جنازے پر، جہاں پر امام خمینی نے شہید کو فرزند کہا، اپنی زندگی میں جو میری ناقص سی بہرحال مطالعہ ہے، امام خمینی نے دو لوگوں کو فرزند کہا ہے، ایک شہید مطہری کو اور ایک شہید عارف کو۔ اور یہ آسان نہیں ہے، فرزند ظاہر ہے بایولوجیکل فرزند تو نہیں تھے، تو دوسری تعلق وراثت کیسے ہوتی ہے؟ سنخیت روحی کی وجہ سے۔ روح اتنی بزرگ تھی کہ امام جیسی شخصیت فرزند کہہ رہی ہے، وہ اتنی بزرگ روح کریں عزیزان محترم۔ انسان اپنے آپ کو، کمال نہیں ہے اکیلے جنت میں جانا، کمال یہ ہے کہ کئی لوگوں کو بہشت میں لے کے جانا، کمال یہی ہے۔ آپ کربلا والوں کو دیکھیں، آج تک کربلا کا راستہ محکم ہے، جو ان کے راستے پر ہے وہ مر بھی رہا ہے، کٹ بھی رہا ہے، لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ظاہری طور پر نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ چلا گیا کوئی، لیکن وہاں سید الشہداء کی بارگاہ میں ہے۔ اسماعیل ہانیہ جیسے شخص کو کہنے کو تو بڑا نقصان ہو گیا، یہ ہونا خوب وہ تو وہی ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے۔ شہید ڈاکٹر نقوی کا جملہ کہ جو بہرحال میں نے تو اپنی زندگی میں باندھا ہوا ہے کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تمہیں موت سے خوف ہے تو کوئی اور کام کرو۔ پھر فارسی میں کہتے ہیں اشتباہ امتی، غلطی سے یہاں آ گئے ہو، تمہارا راستہ نہیں ہے۔
ساری زندگی جب آپ سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کا سر گردن سے جدا ہو گیا، تو پھر میری اور آپ کی گردنوں کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس قابل کریں کہ یہ گردن اس راہ میں کاٹی جائے۔ شہید کتنے سارے آپ کے سامنے مطلب مثالیں ہیں، اتنے شہداؤں کی داستانیں ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے۔ شہادت بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ شہادت کے لیے انسان اپنے آپ کو اس کے قریب کرتا ہے، پھر شہادت خود آتی ہے، جایا نہیں جاتا۔ اپنے آپ کو اس قابل کرے انسان عزیزان محترم کہ ہم اپنے امام کو راضی کریں، اور صرف یہ رابطہ، پہلی چیز حد اقل انسان دعائے عہد کو بڑا کرے کہ امام سے ہر روز تجدید بیعت کرے، اور پھر اس کے بعد سوچے، چاہے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو۔ آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، اکنامکس، ای کامرس، دنیا جو ہے وہ پلانٹ کو سیو کرنے کے لیے جا رہی ہے، اسٹریٹجی ہے۔ پلانٹنگ کتنی اتنی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہر مجلس میں اگر 2-4 درخت بھی لگا دیے جاتے تو پتہ نہیں کتنے درخت ہو جائیں۔ انوائرمنٹ کو سیو کرنا علی والوں کا کام ہے۔ آپ کیسے اس کلائمیٹ چینج کو بہتر کریں گے؟ امام زمانہ کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ ملک کو، دنیا کو بہتر کریں گے تو امام آئیں گے۔ امام کی حکومت کہاں ہوگی؟ کوفہ۔ کوفہ کے لیے کیا پلاننگ ہے ہمارے پاس؟ کوفہ میں ہم نے کیا سسٹم ڈپلوائے کیا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں بس مولا کی زیارت ہو جائے واپس آ جائے۔ ہماری تو یہ پوری کوشش ہوتی ہے خدا کرے کہ بہرحال وہ زیارت بھی قبول ہو۔ عزیزان محترم، ہم صرف دین کے ایک حصے کو لے کر بیٹھے ہیں، اور وہ ہے صرف احساسات۔ عقل جو کہ محکم ہے ہمارے مکتب میں، اسے ہم نے کنارے پہ کیا ہوا ہے۔ جس مکتبہ فکر کی محکم کتاب اصول کافی کا پہلا چیپٹر عقل ہو، اور اس قوم میں عقل کی گفتگویں نہ ہوں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، خدا نخواستہ ہوتی ہیں، لیکن عقلانیت کو حاوی کرنا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرنا ہے کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں مجبور ہو، لوگ آپ کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو، اور یہ کر کے دکھایا ہے علی والوں نے۔ آج جتنا سسٹم بھی موو کر رہا ہے وہ سارا صرف اسی کا ہے کہ جن کے وجود میں علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی چیز کامیابی ہے۔ اسی رابطے کو عزیزان محترم محکم کریں۔ میں بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے آگے بھی پہنچنا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ شہید اس عالم میں ہم سے راضی ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ سال میں ہم شہید کی برسی کرائیں اور شہید کو یاد کریں، اور پورا سال شہید مکتبہ فکر ہے۔ شہید کی تھاٹس، شہید کی چیزوں کو ہر سسٹم میں ڈپلوائے کی ضرورت ہے۔ شہید کے گفتگوؤں سے، شہید کی لائف سٹائل سے چیزوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم ویسے اکثر ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کو تب زیادہ یاد کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ لفٹ بھی نہیں کراتے زیادہ لوگوں کو۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان میں سے اور لوگ چلے جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس راستے پر، لیکن یہ راستہ نہیں رکے گا، یہ الہی نظام ہے، یہاں لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ پہلا رابطہ خدا سے، اسے بہتر کریں، اپنی عبادت کو بہتر کریں، اپنی نماز کو بہتر کریں، مناجات زندگی میں لے کر آئیں۔ خاص طور پہ جوان، اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، مناجات 5 عشرہ پڑھا کریں کہ جو مفاتیح الجنان میں شیعہ ٹول کٹ کے اندر ہیں، اس کو بہتر کریں۔ کلام الہی سے اپنے آپ کو جوڑیں، ہر روز حد عقل 5 آیتیں قرآن کی پڑھا کریں، ترجمہ پڑھا کریں۔ جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تو پھر خدا کی بارگاہ میں کام کیا کریں گے؟ جو شخص قرآن کے قریب نہیں وہ امام کے بھی قریب نہیں ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت نے فرمایا، تو پوچھا کسی نے کہ ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہا قرآن کو دیکھو، کہا قرآن وہی ہے جو امام ہے، امام وہی ہے جو قرآن ہے، تو قرآن کو دیکھو۔ قرآن کو کتنی دفعہ دیکھتے ہیں دن میں؟ امام کو دیکھنا اصل مسئلہ ہے کہ طلب نہیں ہو تو نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کے ساتھ بہتر رہیں اور اس کے لیے اخلاق اپنا اچھا کریں۔ تیسری، امام کے لیے
کوئی بھی قدم اٹھائیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ قلم لکھے، چاہے وہ شعر ہو، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ آئی ٹی سٹرکچر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی کریں امام کے لیے.